وہ جو میں نے پہلا کلپ حوالہ چلایا تھا نا، اس میں نے چلایا اسی لیے تھا کہ سمجھ آ جائے کہ جس نے دعویٰ کیا تھا وہ دعوے سے پلٹی کھائے گا. ٹھیک ہے، وہ ثبوت تھا کہ ماضی میں بھی جو پلٹی کھاتا ہے آج بھی کھائے گا. آج اس نے، اور بیچ میں کیوں بول رہا ہے یار؟ یہ کیا چیز ہے ٹرن 2 منٹ کی ہو، یہ تو یار؟ یہ کیا چیز ہے یار؟ تمہیں بھی اوپن صبر ٹائم کرو. دوں گا، اس کے بعد ہم ٹائم فکس کریں گے. دیکھو یہ ایک مجھے بات- کاٹتا جائے گا مجھے بات دوبارہ پروفیسر کرنی کہہ پڑے رہے گی. ابھی ٹائم فکس ہوگا، تم کہہ رہے ہو ٹائم. یار یہ کیا چیز ہے؟ ہاں اس کو کیا بول چیز ہے؟ لینے دینا ایک بار. وہ تمہید باندھ رہا ہے، میں تمہیں بھی تمہید کا ٹائم دوں گا. باندھ ہاں دینا. فیصل جس کی براڈ پہ طے ہوا تھا نا، اس کی براڈ پہ میں نے اسے 2 دفعہ کنفرم کرایا تھا اس کا دعویٰ آ گیا ہے نا، اس کا دعویٰ آ گیا. فیصل نے کہا تھا ہاں جی سلمان بھائی آ گیا ہے. دعویٰ یہ آیا تھا کہ یہ روایت مردود ہے، میں ثابت کروں گا. ٹھیک ہے، آپ نے دعویٰ کیا تھا، میں نے کہا تھا میرا جواب دعویٰ، میرے جواب دعوے پہ آپ نے سلمان بھائی وہ سر بات کرتے ہیں نا، بہت لمبی بات نہیں ہے. سلمان بھائی آپ کے مطابق جو ہے نا دعویٰ اس مدعی نے جو ہے کیا نا تھا. ابا فضل ہے کہ مردود ہے. ہاں بولے کہ نہیں کیا تھا. ابا فضل بھائی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ سلمان بھائی بھی آپ میوٹ کر لیں. کہتا ہوں کہ یہ کال میں ثابت کروں گا مردود ہے. یعنی آپ مدعی ہیں؟ یہ سوال ہی نہیں ہے. اب پہ میں قائم ہوں نا اپنے. سوال کیا ہے سلمان بھائی؟ سوال یہ ہے کہ اس نے جو اس براڈ پہ مناظرہ طے کیا تھا اس میں اس نے تو دعویٰ یہ کیا بات تھا. آپ صحیح نہیں سے بھی کر نہیں سکتے ایسے نہیں ہو. یار. سیریس چلیں. سیریس میں لگے نہیں ہے اپنی پھپھو چلیں. نہیں سیریس نکلی نا بندے یہاں بیٹھے کرو. ہوئے ہیں. سیریس کر لیتا ہوں، سیریس کر لیتا ہوں. سیریس چلیں. سیریس اس بندے نے فیصل تبرات پہ آتے 2 دفعہ دعویٰ کیا تھا. نہیں یار سلمان بھائی پلیز ایسے نہیں نا، میں بول رہا ہوں. اچھا نہیں اس یار، بندے پتہ نے کیا فیصل کی اس کا براڈ مطلب پہ یہ ہوتا ہے وہ بھی سٹارٹ کرے گا، پھر تم ان کی طرف دونوں جائیں گے تو چلیں ہم مجبور ہو جائیں گے. چلیں بیکاز یہ کاٹ دیتا نا جب میں سیریس بات کر رہا تھا. تو اچھا نہیں وہ نہیں اب بولتا. دیکھیں سیریس کرتا ہوں. اب اس نے فیصل کی براڈ پہ دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ تھا کہ بھائی میں اس کال کو مردود ثابت کروں گا، یہ کال مردود ہے. ٹھیک ہے، فیصل نے جواب میں نے اس سے فیصل کہا فیصل دعویٰ آ گیا ہے، دعویٰ سن لیا ہے. تم بھی بیٹھے تھے اس دن پروفیسر، تو انہوں نے کہا تھا جی ہاں جی آ گیا ہے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا جواب دعویٰ بھی دو. جو میں نے جواب دعویٰ دیا تھا اس پہ یہ مذاق اڑا رہا تھا میرا. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا تھا کہ میں نے جو جواب دعویٰ دیا میرا وہی جواب دعویٰ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ مقدمہ رکھتا ہے یا کوئی اور رکھتا ہے؟ اچھا میں اس کا دعویٰ تو اس نے کلیئر کر دیا کہ وہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کال مردود ہے، وہ ثابت کرے گا. آپ کا جواب دعویٰ کیا وہ بھی بیان کر دیں تاکہ جواب دعویٰ آسانی میرا ہو. لگ گیا، بڑا مانگ رہے تھے نا دیر سے، یہ لگ گیا، اس کو غلط ثابت کر دو، دعویٰ اپنا لے آؤ، ٹھیک ہے. ختم بات. ہاں ابا فضل دو تو میں ٹائم سٹارٹ کرو گے. لگاؤ. ابھی جو اس نے یہ اعتراضات کی نا، پہلے تو میں ان کو کلیئر کروں گا نا، پھر ٹائم سٹارٹ ہوگا. اوکے کرو. دیکھو پہلی بات تو انہوں نے یہ بات کہی کہ غلام علی کے سامنے یہ جی پہلے بھی جو ہے اپنے دعوے سے پلٹ گیا تھا تو آج بھی پلٹ جائے گا. تمہیں وہ کٹے ہوئے کلپ تو نظر آ گئے، یہ نظر نہیں آیا کہ غلام علی صاحب تمہاری ہی بروڈ وے مناظرہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو آج بھی ابا فضل صاحب کا مناظر بروڈ چھوڑ کے بھاگ جائے گا. پرانی باتیں چھوڑ دو. نہیں ابھی اس نے چھیڑی نا، مجھے پورا جواب دینے دیا کرو. تو پلیز سلمان صاحب اگر آپ نے بات کرنی ہوتی نا کفار والی روش نہ اختیار کیا کریں، پوری بات بتایا کریں کہ تب بھی اس کا مخالف بھاگا اور آج بھی وہ بھاگے گا. پروفیسر تم نے مجھے روکا تھا پرانی بات سے. ابھی میری باری میں نہیں بولنا، ابھی برداشت کرو. ابھی جہاں درد ہو رہی ہے وہاں ہاتھ رکھو درد کی جگہ پر اور میری بات ابا فضل نہیں، ابا فضل نہیں، میں عمر بھائی یہ بات انہوں نے غلط کرو. میں آخری بار بول رہا ہوں بھائی، بے شک مجھے موڑ سے ہٹانا پڑ گئے. اگر آپ دونوں بات تحمل سے اخلاق کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ. بالکل بھائی دیکھیں میں نے اپنا ٹیمپر لوز نہیں کیا، پہلی ٹرن تھی اس کی، اس نے اپنا ٹیمپر لوز کیا، تب میں پھر آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا پھر میں ماسٹر ہوں. رکھ لو نا آپ بڑے مناظرہ حسن نہیں مناظرے میں حسن زن نہیں ہوتا، مناظرے میں اگر میں کون سا ٹیمپر یوز کیا تھا بھائی؟ میں نے حوالے لگائے تھے قرآن اور حدیث کے. حوالے آپ نے جو لگائے ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہی ہے حوالے. اور میں نے کلپ بھی چلایا تھا. ابھی میری بات چل رہی ہے نا، ابھی آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ابھی صبر کریں نا. بات کرے گا میں نے جتنی دیر آپ نے کی، آپ تو 3-4 منٹ بولتے رہے، میری باری آپ میں نے 3 منٹ بات کی ہے. لڑنا ہے بھائی، لڑنا ہے یا میری جہاں تک بات ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو علی ابن الجود کا کول پیش کرتے ہیں یہ کول مردود ہے، یہ کول مردود ہے، اور یہ لکھ لو کہ یہ کول مردود ہے. میں اب بھی اس پہ قائم ہوں. تم نے جواب میں کہا تھا کہ آپ ایسے، جس کی وضاحت میاں عمر بھائی نے بھی کی تھی کہ تم ایسے بندے سے کیوں روایت لیتے ہو اور تمہارے ہاں اتنا بڑا امام کیوں ہے جو صحابہ کو کافر مانتا ہے. تو ایسی جو آپ کول پیش کرتے ہیں پیش کریں، میں بتا دیتا ہوں یہ مردود ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ دعویٰ میرا تھا میں شروع کرتا تو آپ نے پہلی ٹرن کیوں لی؟ اب پہلی ٹرن آپ نے لی
تو ہمت کرو میرے سامنے حوالہ لگاؤ، میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کبھی وہ صفین پہ جا رہے ہیں، وہ جی یہ ہو گیا تو ایسے تو یہ ٹاپک نہیں ہے. ٹاپک یہ ہے کہ علی ابن الجود کا کول صحیح ہے مردود. تو بسم اللہ کرو، ہمت کرو، کول میرے سامنے رکھو تاکہ میں وہ اس کو لپیٹ کے آپ کو بتا دوں صحیح نہیں. کال لگ گیا نا سامنے، یہ دیکھو دو نا اس کا جتنے سیکنڈ بھی یہ ڈسپلے جی. کرنا سلمان بھائی میں چاہے. آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، کتنا ٹائم دوں؟ اچھا بھائی مجھے بھی تو اب جواب دینے دینا، انہوں نے 2.5-3 منٹ بات کی ہے. میں آپ نے کو صرف ٹائم 1 دیتا منٹ ہوں، بات اس میں کی. ایڈیشنل ٹائم آپ آپ 5 منٹ دیتا ہوں. آپ کا ٹھیک ٹائم ہے 3 منٹ ہے آپ اور دے 2 دیں، منٹ ایکسٹرا ہے. دے دیں. چلیں ٹھیک ہے، میرا ٹائم مجھے مل جائے گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جی پہلے راؤنڈ میں انہوں نے کہا تھا جی ابھی آؤ جی بات کرو. میں نے کہا ابھی بات کر لو. انہوں نے آگے کہا جی کہ اس براڈ پہ جو مناظرہ طے ہوا تھا اس کے اصول یاد کرانا چاہتے ہیں مجھے. میں نے اصول یاد کرا دیے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی پہ واپس آ جاؤ جو آج شروع کیا تھا. یہ اس کو پلٹی نہیں کہتے، یو ٹرن نہیں کہتے، تو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے 4 دن سے شوہر میں چایا ہوا ہے کہ بھائی میرے سے مناظرہ کرو. تمہارا مناظرہ اس براڈ پہ طے ہوا تھا کہ بھائی تم نے پروف کرنا ہے، حوالے لگاؤ. یار یہ لگ گیا، پروف کرو. میں ایتھے کی چٹکے کو بخاواں کہ ایتھے کی لکھے آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ آپ اپنا مقدمہ شروع کریں. اب آپ نے اگر ری سٹارٹ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، پہلے کرنا ہے، بعد میں کرنا ہے، بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، دعویٰ آپ کا ہے. اب آپ دعوے کی شرائط جو ہیں وہ آپ بدلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ایک حوالہ دیا کہ بھئی قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ کس کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے تم. ٹھیک ہے، یہ خود عقیدہ رکھتا ہے بندہ، جو عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ ایک صحابی رسول کے خلاف یہ تلوار اٹھا کے کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور کہتا اوپر سے کیا ہے کہ جی وہ دوجے پاسے بھی میں وکھا دیاں گا. اور دوجے پاسے، تیجے پاسے، پنج پاسے مینوں ادھے چ کی کر جائے گی بھائی. تو کیا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ بھئی میں تلوار لے کے صحابی رسول دی گردن وڈن کھلو جاندہ. ٹھیک ہے، تمہارا تو یہ عقیدہ ہے. قرآن کی جو دلیل ہے، استدلال ہے، اس کے مطابق تم کافر یا منافق سمجھتے ہو. سوال کیا تھا میں نے وہاں، کیا میں نے اس کا مذاق اڑایا تھا؟ یہ سیریس سوال ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات انہوں نے کی جی کہ مولا جی کا ذاتی ہم لوگ وہ خلیفہ راشد ہے. خلیفہ راشد کے ذاتی اجتہاد پہ اگر ہم چل پڑے تو پھر وہاں ثقیفہ سے کام شروع ہوگا. اس لیے آپ وہاں بھی نہ آ جائیں. ٹھیک ہے، کہ ذاتی اجتہاد کیسے ہوتے ہیں، اس کے استدلال کیا ہوتے ہیں، اور اگر قرآن کے بھی موافق کرنا ہو صحابہ کا قول تو ہم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غلطی کے ساتھ مطلب 19 تھوڑا ہلا کے تھوڑا جب مولا علی نہیں وہ تجھے پا دیو نا. آپ اپنے خلیفہ راشد کے اوپر اگر اعتراض کرتے ہیں تو اپنا عقیدہ کلیئر کریں پہلے، پھر میں اس حساب سے آپ سے بات کروں گا. اگر وہ خلیفہ راشد ہیں وہ دلائل نہ پیش کریں یہ لوگ جس میں ان کا عقیدہ شامل ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. میں نے آپ کو اپنا عقیدہ دیا بھی ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 18، وہاں پہ صحابی رسول کیا کر رہے ہیں؟ وہ نبی کی حدیث کو جو دوسرا صحابی بیان کر رہا ہے اور اس پہ ضد سے کھڑا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے جی، تو جو حدیث رسول کا منکر ہو جائے اس کے اوپر آپ فتویٰ لگا دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ صحابی رسول کو اجازت ہے آپس کے مشاجرات، او بھائی یہ آپس کے نہیں ہیں. یہ میں اب سارے پوائنٹس کے جواب دے رہا ہوں، ان کے آپس کے نہیں ہیں. ان کے بھائی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ٹھکرایا جا رہا ہے، اور کس ٹاپک پہ ٹھکرایا جا رہا ہے؟ ٹاپک بھی سود کا. مجھے تو کوئی آیت نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سود کے اوپر بھائی جان. اگر اس کی لسٹ کھولیں گے تو پھر سب کو لگ پتہ جائے گا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ یہ اپنے عقیدے کلیئر کریں. اگر یہ نہیں کرتے اپنے عقیدے کلیئر تو پھر ہمارے لیے مسئلے والی بات ہے بھائی. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کو نہیں مانتے، ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے، تو ہمارا طریقہ کار آستینے چڑھانے کا ڈیفرنٹ ہے. اگر یہ کہتے ہیں ہم ان دونوں کو راشد مانتے ہیں جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے، دونوں صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جنتی ہیں دونوں، تو بھائی اس عقیدے کے مطابق میری آستینیں فولڈ ہی رہیں گی، پھر اوپر نہیں چڑھیں گی. اس وجہ سے ان کو اس چیز پہ میں سلمان بھی بیچ میں بول رہا ہوں یار پروفیسر بھائی یہ ٹاپک امام ابن جود ہے یا صفین ہے؟ انہاں ٹائم پورا ہوندے ان کو بات کریں. ہاں جی یار انہاں نے انج ہی لگیا رہنا ہے. جی 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 پورا کرن دے. چوہی صاحب بڑی آپ نے سمجھداری والی بات کی ہے، بہت شکریہ. ٹاپک لگا ہوا ہے، وہ دعوے دار ہے، اس کو اس نے مردود ڈکلیئر کرنا ہے، یہ مناظرہ ہے. ٹھیک ہے، وہ لگا ہوا ہے، میں اپنے ٹائم پہ بات کر رہا ہوں. اب ایک کلپ اور چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات پروفیسر صاحب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کجب ایسی ہوئی ہے
میرے پاس ٹوٹل آدھا گھنٹہ اور ہے، اس میں یہ کیس کلوز کرنا ہے یا اس کو پھر پوسٹ پون کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی بتا رہا ہوں کہ میرے پاس سارے دن کا ٹائم نہیں ہے. اچھا ریلیونٹ ٹاپک ہے، لہذا میں آپ کو نا سوری ٹو مطلب بس یہ سن لیں نہیں سلمان بھائی میرا ٹائم غلط بات نہیں سلمان بھائی، ریلیونٹ کے ٹاپک ہے، ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے. چل رہا تو ہی پیچھے نہیں گانے لا رہے ہو. اب آپ فضل کو میں سٹارٹ دے رہا ہوں، اب آپ کا ٹائم اوور ہو گیا، میں لگاتا ہوں بھائی. او یار ابل فضل، صبر کر ابل فضل میری گل سن یار، اس کے تو 3 منٹ پچھلی آنا شروع کر دئی، سلمان تو بھائی پچھلی آنا شروع اس کے کر دی یار، 5 پھر منٹ میں نہیں نا نا ہلے سپین جمل ال جانا تے میں یار ہٹ کے لے کے جانا میدان. جو دسنا دسی، صبر کر لینا یار. ہاں طیب اور میں کہہ رہا پروفیسر انہاں دوواں نوں یار تھوڑے انہاں ملہ سندا پے انہاں نوں اے پر تو سفین جمل وہ کہہ رہا کہ تو اونوں کہنا کردا او او طیب بھائی انہاں دا کام ہے یار مشاجرہ ابا چھیڑنا. فضل میوٹ کر لا اپنے ٹائم تے بولی خدا دا واسطہ. ایک منٹ سر پروفیسر انہاں نوں نا اے ایمان نے جو والے ٹاپک تے لیا انہاں سامنے لایا نا، میں ادھر ہی آن لگا، سامنے لگا. ہاں ادھر ہی آن لگا. دیکھو سلمان بھائی آپ کو پورے 5 منٹ ملے ہیں اور کسی میرے ایک پچھلے بندے نے ایکسٹرا ٹائم مجھے ملا تھا، اس کو تو وہ نہیں ملے گا نا. نہیں پھر بات نہیں کوئی آگے. بات نہیں، میں اس کو 3 منٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کو 2 ایکسٹرا دیے تھے، میں اس کو 3. عمر بھائی اس نے اور بھی باتیں کی ہیں نا اچھا اس یار ٹائم کوئی میں. گل نہیں ابا، 3 منٹ یار میرے لیے 3 منٹ بہت کم ہے، تو اللہ واسطے 2 منٹ مجھے 5 منٹ دے دو. کوئی بات نہیں، پہلے کھا لیے تھے. سلمان بھائی 5 آپ نہیں منٹ بولے نا یار، سلمان بھائی میں ماڈریٹر ہوں، میوٹ کرے. ابا فضل دیکھ، چلو نہیں میں آپ کو 3 منٹ نہیں اب 3 منٹ کی ٹرم ہے. یار 3 منٹ بہت کم ہے میرے پاس تو چیزیں بھائی بہت کم ہوں گے نا، میں آپ کو ایکسٹرا ٹائم دے دوں گا بیچ اوکے اگر کم ٹھیک پڑیں ہے گے. 3 ٹھیک منٹ ہے. بہت انف ہوتے ہیں، مجھے ٹائم سٹارٹ کرنے دو. اور بسم دیکھو اللہ ایک الرحمن منٹ، الرحیم. میں ابھی ٹائم نہیں سٹارٹ کیا، رکو. اوکے اوکے. اگر دونوں میں سے کوئی بندہ ابھی مناظرے کے ٹاپک سے ہٹے گا نا تو بھائی میں جو بیچ انہوں میں نے ہار چیز نہیں اعتراضات کروں کیے گا. میں ان کو ریفیوٹ کروں گا. سٹارٹ ٹائم، بسم اللہ، کوئی بیچ میں بولے گا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سلمان بھائی آپ کی علمی فقط اور علمی حیثیت یہ ہے کہ آپ نے جو حوالہ سامنے لگا اس موجود آپ کو چاہیے اگر آپ کوئی روایت پیش کر رہے ہیں آپ بتائیں سمیتو فلانا سمیتو فلانا ان فلانا، جو سامنے روایت لگی ہے اس میں سند ہی کوئی موجود نہیں ہے. تو اب مجھے سمجھ آیا کہ آپ کا دین اتنا لڑکھڑاتا کیوں ہے، کیونکہ آپ لوگ انہی بے سند روایت کو مانتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے سیدنا امیر معاویہ علیہ السلام کی روایت پیش کی سنن ابن ماجہ سے. دیکھو سلمان بھائی میری بات سنو، وہ ٹاپک نہیں ہے. اگر وہ آپ ٹاپک وہ ہوتا کہ امیر معاویہ سود کھاتے تھے ETC اور وہ نبی کی حدیث کی مخالفت کرتے تھے، روایت ہمارے سامنے لا کے رکھتے، ہم بتاتے یہ راوی تو شیعہ ہے اور یہ روایت تو میڈ ان کوفہ ہے تو آپ اس کو اٹھا لیں. طریقہ یہ تھا، لیکن فی الحال موضوع یہ نہیں ہے. دوسری بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفین میں مولا علی کا اپنا اجتہاد ہے، آپ جان کے مشاجرات چھیڑتے ہیں تاکہ آپ علی ابن الجود سے فرار اختیار کریں. دیکھو میں آپ کے راستے پہ نہیں چلوں گا، الٹا علی ابن الجود کو پہلے ٹھوکوں گا اور پھر آپ کے اعتراضات جو باقی ہیں ان کا جواب دوں گا. پہلی بات یہ کہ علی، او بھائی ٹائم پھر سے لگاؤ، ٹائم پھر سے، اس نے بولا تھا کہ جہاں میں کاٹوں گا ٹائم پھر سے لگے گا، 2 منٹ پھر سے لگائے جائیں. علی ابن الجود کا یہ جو قول ہے اس کی سند آپ کو پیش کرنے کی توفیق تو نہیں ہوئی، لیکن ابا فضل اپنے مناظروں میں دشمنوں پر احسان کرتا ہے. اور آج پھر میں ایک احسان کرتا ہوں کہ اس کی سند میں پڑھ دیتا ہوں کہ یہ روایت علی ابن الجود سے دلویہ بیان کر رہا ہے اور پھر احمد ابن حنبل کا بیٹا، اور یہ روایت مسائل احمد ابن حنبل میں. اوکے، دلویہ اسی بات کو جب علی ابن الجود سے بیان کرتا ہے اور 3 جگہ پر. ابا فضل ایک سیکنڈ، آپ کا ٹائم تو 1 منٹ 15 سیکنڈ میں دوں گا آپ کو. آپ روایت غلط پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سند ہی غلط آپ پڑھ رہے ہیں. اوکے، وہ درمیان والے راوی نہیں نا گن رہا، مین مسئلہ دلویہ پہ وہ میں نے گنوا دیا. نہیں، دلویہ کے آگے جو ابن حنبل کا بیٹا ہے نا وہ بیٹا نہیں ہے اس میں. چل آگے چلیں. عبداللہ احمد ابن حنبل کا بیٹا ہے، مسائل احمد ابن حنبل اس کی کتاب ہے، ریسرچ کریں جا کے، اور ریسرچ کرو جا کے. وہ یہ کتابوں میں کھیلتا رہا ہوں. عبداللہ احمد ابن حنبل کا بیٹا ہے اور وہ اس کا پہلا راوی ہے. آگے چلو، میں سند بعد میں بھائی یہ اس کے صفحے بھی لکھا ہوا، یہ کتاب کے صفحے بھی لکھا ہوا ہے، دیکھ لو، عبداللہ بن احمد ابن حنبل. یہ آپ کی غلطی ہے، آپ دیکھیں. اچھا میرا میں بھی روایت نہیں لگانا چاہتا، لیکن وہ سند چلیں ٹائم آپ پھر سے لگا دینا، وہ روایت کی سند تو میں بتاتا ہوں نا. چلے آپ کو میں ایکسٹرا دیتا ہوں دوبارہ سے ٹائم، میں ٹوکا تھا اس لیے 1 سیکنڈ اینڈ کیا، اور میں آپ کا ٹائم جو ہے نا 1.5 منٹ پھر سے. چلے 1 منٹ لگا رہا ہوں، 30 سیکنڈ زیادہ لے لینا. چلو بسم اللہ. جب یہی روایت علی بن الجود سے بیان کرتا ہے اور 3 جگہ پر سیم یہی بات یحییٰ بن حمید بن علی سے بیان کرتا ہے، صرف ایک جگہ پر یہ بات علی بن الجود کی طرف منسوب کرتا ہے، جس عمر بھائی ٹائم کم لگا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے میں
اس روایت کو بیان کرنے میں دلویہ نے غلطی کی ہے، کیونکہ 3 جگہ وہ جب یہی روایت بیان کر رہا ہے نام کسی اور بندے کا لے رہا ہے اور صرف ایک جگہ پر علی ابن الجود لے رہا ہے۔ اس کی سب سے پہلی دلیل کہ محقق نے ہی حاشیے میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب ایک بندہ روایت ایسے بیان کرے اور 3 جگہ پر اور چیز بیان کرے ایک جگہ پر اور، تو 3 والی کو فوقیت دے کے ایک والی کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہم محقق چونکہ آپ نہیں مانتے ہوں گے تو ہم آپ کو فورس نہیں کرتے، ہم اس کا جواب علی ابن الجود سے ہی دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ماں بھی اپنے بولنا نہیں، اس کو 30 سیکنڈ جو ہے نا الگ سے دیں گے، میں ادھر کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر رہا ہوں، اس کو بڑی اسکرین پہ کریں۔ اب افضل تیرا ٹائم جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے تو اپنی مرضی سے جا رہا ہے، میں ایڈوانس میں بول دوں۔ ٹی وینم پھکی علی ابن الجود کا اگر یہ قول ہوتا، جو کہ دلویہ کی غلطی ہے 3 جگہ، اور اس نے تاریخ اسلام رجال کی کتاب میں اور زاہبی کو جو 3 جگہ بیان کیا، اگر یہ اس کا قول ہوتا، دلویہ کی غلطی نہ ہوتی، تو علی ابن الجود تو اپنی ذاتی کتاب میں فرماتے ہیں کہ معاویہ علیہ السلام صحابی ہیں، معاویہ علیہ السلام صحابی ہیں، اور علی ابن الجود کا یہاں پہ اپنا قول فوقیت دیا جائے گا، اور جو دلویہ نے ان کی طرف منسوب کیا وہ قول شاذ ہے، کیونکہ 3 جگہ راوی اور بندے کا نام لے رہا ہے، ایک جگہ راوی اور بندے کا نام لے رہا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کہ آپ کہیں نا ان کو صحابی صرف مانتے، علی ابن الجود اپنی کتاب میں امیر معاویہ کے فضائل بھی نقل کرتے ہیں، جو کہ حوالہ میں آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں۔ علی ابن الجود ذاتی مسند ہے جس میں انہوں نے سیدنا عمر سے جو ہے سیدنا معاویہ کے فضائل نقل کیے ہیں، جس سے بس ٹائم اوپر دے رہے ہو یار آپ، اس کو اب افضل ٹائم ان کو اوپر ٹائم دے رہے ہو عثمان آپ، بھائی یہ 3 منٹ آپ کے سٹارٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، انہوں نے بات کی ہے بھائی یار میں ایک بات کر لوں؟ نہیں یار چودھری صاحب تانوں کی رولا ہے یار، سانو کرن دیو گل نا، بڑی مہربانی یار تیرا ٹائم طیب بھائی کرن دیو، انہاں نو کرن دیو، یار اے لمبا رول ہے طیب میں نے کیا میرے کو آدھا گھنٹہ ہے گیا، پھر تسی کہنا ہے بعد سے سلمان نس گیا، تو پھر میری گل سن لو نا یار، میں پہلے کیا میرے کو آدھا گھنٹہ ہے گیا۔ اچھا دوبارہ ٹائم سٹارٹ کریں میرا۔ اچھا جی، انہوں نے سب سے پہلے بولا جی کہ پوری سند تو لے آتے، اس میں پوری سند بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے روایت کو فارغ کر دیا۔ اچھا اب انہوں نے ایک اصول طے کیا ہے، سارے غور سے سن لیں، ان بھائی نے اصول طے کیا ہے، اتنی روایت کے اندر جتنا اتنا حصہ ہے نا، اسی کے اندر میں نے ایک بندہ نکال لیا ہے، جو اس کے بعد میڈ ان کوفہ یا میڈ ان سیریا ہو نا، جو بھی ہو، وہ دونوں ایک جگہ قائم رہیں گے۔ انہوں نے بولا تھا میں نے بھی جواب دینا ہے، جہاں جہاں بولے گا میں بھی جواب دوں گا، تو یہ میڈ ان سیریا کام جو آپ نہ کریں۔ اچھا جی، دلویہ کے اوپر ہوا ہے اعتراض، صحیح ہے، کس بات پہ اعتراض ہوا ہے کہ جی وہ شاذ ہے گا، شاذ دی تعریف سانو پہلے دسو، شاذ دی تعریف کی ہوندی ہے، اودے تے کیڑے اصول لاگو ہوندے نے تے انہوں شاذ کیا جاندا ہے، پھر اسی گل کران گے، ٹھیک ہے؟ راویہ دے اوتے ہوندا ہے، متن دے اوتے ہوندا ہے، کس چیز تے ہوندا ہے اسی فائنڈ آؤٹ کران گے تے پھر تہاڈی گل نوں مناں گے۔ تسی صرف شاذ کہہ کے نہیں اگے لنگنا، ٹھیک ہے؟ شاذ کہہ کے نہیں اگے لنگنا، میں کہنا جی یہ حدیث سکہ ہے یہ صحیح حدیث ہے جی متواتر ہے، تسی مینوں کہو گے ثابت کر کے بکھاؤ، تے تسی جدوں کوئی گل کرو تے ثابت کر کے بکھاؤ۔ حوالہ پروفیسر صاحب آپ سے میرا شکوہ ہوگا اگر اس نے وہ حوالہ لگایا جس میں اس نے نہ پڑھا، دکھنے والوں کو بھی نہ پڑھنا آتا ہو، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی آگے چلیں جی، بسم اللہ۔ دلویہ کا کیا رول ہے جی؟ دلویہ کا رول آپ کو دکھا دیتے ہیں، دلویہ کا رولہ کیا، ابھی دکھا دیتے ہیں آپ کو جی۔ دلویہ کا مسئلہ کیا ہے جی؟ یہ دیکھیں جی، سیرہ اعلام النبلا، یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جی علامہ ابو الکبیر ابو حامد احمد بن محمد بن احمد بن محمد دلویہ الدلوی استوائی الشافی، اور شیعہ بھی نہیں ہے گا، ولادہ بھی سنت سمانین و خمسین و ثلاثہ ماتا تقریباً، ذکر الخطیب تاریخ الفقالہ وسط من کری نسیاپور، ابا سعید بن عبد الوہاب الرازی و ابا احمد الحاکم و بغداد الدار قطنی و ولی قضاء الاکبرہ و کانا شافین اصولاً عشرین، ٹھیک ہے جی؟ شیعہ نہیں ہے گا، ٹھیک ہے جی؟ کس گلتے شاذ کیتا ہے؟ ایتے صدوق ہے گئے، اور شاذ کس گلتے کیتا ہے؟ ثابت کرو استاد جی، انج نہیں ہوئے گا، میں بولا تے میں ہو جا۔ اچھا جی، جن کو سمجھ نہیں آئی ترجمہ سن لیں وہ لوگ، اس کا مطلب یہ ہے وہ بہت بڑے عالم تھے، علامہ الکبیر تھے، ابو حامد احمد بن محمد الدلویہ 358 ہجری میں
उनकी वफात हुई। खतीब बगदादी कहते हैं कि सईद बिन अब्दुल वहाब राजी अबू हाकिम और बगदाद में दारुल कुतनी से इन्होंने हदीसें सुनी हैं। इन्होंने अकबरा काजी का ओहदा संभाला। वो शाफी मसलक असूली और अशरी थे। मैंने इनसे हदीस लिखी हैं और वो सदूक थे। यहाँ तक कि वो रबीउल अव्वल 434 हिजरी में फौत हो गए। 358 में पैदा हुए, 434 में हो गए फौत। इनकी बुखारी में 2 हदीस आई हैं भाईजान, वो भी दिखा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरल अलामी नुबला साहब ज़रा स्क्रीन बड़ी कीजिएगा मेरी। सीरल अला साहब, बात तो ये कि ये जो आपने दलविया दिखाया ना, तो आप ज़रा अपनी ही आंखें ज़रा गौर से देख लेते कि ये दलविया नहीं है, ये दूसरा राविया। आपने पहली बात तो ये कि दलविया की सिकाहत को तो मैंने मान लिया था, शुरू में ही मान लिया था, लेकिन आपने जो दलविया दिखाया ना सीरो अलामी नुबला से निकाल के, वो ज़रा अपनी आंखें मलें और थोड़ी खोलें कि ये दलविया रावी नहीं है। वो जिस दलविया वो उस रिवायत में है वो अल असरी है, और ये तो दलविया उसका नाम नहीं लिखा हुआ, नाम भी दवाली करके कुछ लिखा हुआ है। दिखाना दलवी है, पता नहीं आप क्या दिखाई जा रहे हैं। सलमान साहब अपना दावा से ही साबित करो। दूसरी बात ये कि अगर एक बंदा सिक्का होता है ना, उससे ये साबित नहीं हो जाता कि ये रावी मसूमन अल खता है। शाह मतलब ये होता है कि जो बात असूल के खिलाफ हो, ये शाज का मतलब है। तुम्हें खुद नहीं शाज की तारीफ पता। असूल ये कि दलविया ने ये रवायत 3 जगह बयान की है, 4 जगह। सिर्फ एक जगह अली इब्न अल-जोद का नाम लिया, 3 जगह उसने यहया बिन हमीद का नाम लिया। तो पता चलता है कि यहाँ पर दलविया ने अपने उस्ताद का नाम लेने में गलती की, क्योंकि 3 जगह पर वो और बंदे का नाम ले रहा है। एक जगह मैं तुम्हें दिखा दी तारीख इस्लाम से, दूसरी जगह रिजाल की किताब से, और तीसरी ज़ाहबी ने इसी सीरल अलामी नुबला में नकल की है। इसी सीरल अलामी नुबला को अगर आप खोल लेते आपको नजर आ जाता। ये देखिए, चूंकि स्क्रीनशॉट लें जो दलविया ने बयान की, ये पकड़िए, इसके बाद रिवायत आप इसके बाद पकड़िए, और ये इसके बाद आप तीसरी रिवायत पकड़िए जो उसने यहया बिन हमीद से बयान की। लिहाजा यहाँ से साबित हो जाता है, और इसका सबसे पहला सबूत मैं दिया था। अगर अली इब्न अल-जोद का ये अकीदा होता तो इंसान की खुद की बात को पहले तरजीह दी जाती है, ना कि दूसरी बात को। अली इब्न अल-जोद खुद अमीर मुआविया को सहाबी मानते हैं और उनके फजाइल नकल करते हैं। इससे पता लगता है ये उनका कौल है ही नहीं, क्योंकि दलविया ने 3 जगह और बंदे का नाम लिया। चौथी बात, इमाम अहमद, ये तुम्हारे सामने लगी है, आंखें खोलो, रिवायत सामने लगी है तुम्हारे, वो यहया बिन हमीद से बयान कर रहा है। हाँ के आंखें खोल के कमेंट न कर। तीसरी बात, अहमद इब्ने हंबल का इसने हवाला लगाया, वो कहते हैं ऐसे बंदे से रिवायत लेना जायज़ ही नहीं है जो कई सहाबा गैर इस्लाम पे फौत हुए। और अहमद इब्ने हंबल ने अपनी किताब फजाइल सहाबा के अंदर ही अली इब्ने अल-जोद से बयान की है, जो ये बात साबित कर देता है कि अहमद इब्ने हंबल का ये असूल है कि ऐसे बंदे से रिवायत नहीं लेनी, और वो इस बंदे से रिवायत ले रहे हैं। यहाँ पे दलविया की गलती और वाज़ेह हो जाती है कि जहाँ पर उसने अली इब्ने अल-जोद का नाम लिया, यहया बिन सईद का नाम और जगह पर लिया, यानी कि रावी ने 3 जगह ये रिवायत बयान की, 3 जगह रिवायत बयान करके एक जगह अली इब्ने अल-जोद का नाम लिया, बाकी 3 जगह यहया का नाम लिया। तो पता चलता है दलविया ने यहाँ रिवायत बयान करने में गलती की। और चौथी बात, आप मेरे पॉइंट को एड्रेस करें, और इससे ये साबित हो जाता है ये कॉल जो है ना शाज। और अभी चूंकि टाइम कम है तो अभी रेफरेंस लगाने में टाइम लग रहा है, अपना कंक्लूजन में इसे अगली टर्न में रख दूंगा। भाईजान मसला इनका ये है कि ये स्क्रीनशॉट लगाते हैं, ना पढ़ते हैं, ना कोई और पढ़ सकता है उसमें क्या लिखा है। मैं अभी कुछ भी लगा दूं, उसके बाद बोलूं इसमें लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रम्प उलिल अमर है, तो बस साबित हो गया। उसके बाद एक स्टेटमेंट पास हो जाती है। तो भाई ये चीज़ें छोड़ें, कोई मर्दों वाली बात करें, ठीक है, सही तरीके से काम करें। आपने भी जो वाले लगाए हैं उनकी कोई विकत नहीं है, ना आपने पढ़ा है, ना उसका कोई तर्जमा किसी को दिया है, तो इस वजह से वो इसलिए मैंने कहा वाकई टाइम शॉर्ट है, वाले देर से आएंगे आज, इस वजह से आप जो है ना एक काम करें, आप इस दलविया को साबित करें। मैंने आपसे सवाल किया था पिछले राउंड में, शाज रवायत की क्या डेफिनेशन होती है और उसका इस कॉल पे कैसे इतलाक होता है, आपके जिम्मे है। अब दूसरे राउंड में फिर आपको मौका दे रहा हूं, शाज रिवायत आपके मुंह से अल्फाज से नहीं साबित होगी, आपने मुझे दिखाना है
کہ اس اصول پہ اہل سنہ والجماعت کے فلاں اصول پہ اس ڈیفینیشن کی بنیاد پہ یہ قول شاذ ثابت ہوتا ہے. اب آپ کو مجھے کلاس دینی پڑی ہے، حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال اس لیے کہ پھر وقت کم ہے. اچھا جی، شاذ روایت کی سوال غور سے سن لیں ماڈریٹر صاحب، اگلے راؤنڈ میں آپ نے ان کو پابند کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ شاذ روایت کی تعریف بتائیں اور اس کے بعد اس کال پہ اطلاق کریں. ویسے میں آپ دونوں کو پتا کیا، میرا خیال ہے سلمان بھی 20 منٹ آلریڈی ہیز بین گون ٹو. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو نا پینڈنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی حوالہ لگانے میں انٹرپشن میں تو ایسے ہی آدھا گھنٹہ نہیں، میرے پاس جو آدھا گھنٹہ ہے وہ ہم پورا لیں گے. اس کو چل آئی بھی تھی بھائی، وہ پورا لوں گا میں آدھا گھنٹہ. میں نے بتا دیا تھا اس کے لیے اس نے اس وقت کوئی انکار نہیں کیا، اس کا مطلب وہ اویلیبل تھا. ہاں ایسے نہیں ہوگا، اس نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ میں 10 منٹ بات کروں گا تو پاویں آدھا گھنٹہ بیٹھ سلمان، ایسے نہیں ہوا تھا. خاموشی کا مطلب ہاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں جی، اب ان کی جو میرا یہ ٹائم 30 سیکنڈ میں لوں گا جی پروفیسر صاحب، آپ نے جو بیچ میں بات کی ہے. اچھا جی، اب ان کو میں نے 2 سوال ڈال دیے ہیں کہ دلویہ کون سا والا ہے وہ ثابت کریں، اور وہ دلویہ یہی ہے جو اس روایت میں آیا ہے وہ ثابت کریں. اس کی بنیاد پہ شاذ روایت بنتی ہے وہ ثابت کریں. باتیں نہیں کرنی، وہ اسکرین شاٹ نہیں لگانے جو ساری عمر سے لگاتے آ رہے ہو کہ دیکھنے والے کو بھی پڑھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب میں ان کو ایک نئی چیز دے دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو عرض کیا تھا کہ اس دلویہ کی بخاری میں 2 احادیث ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو کس بنیاد پہ شاذ کہا جاتا ہے کس بنیاد پہ نہیں کہا جاتا، وہ پھر وہاں سے میں آپ کو نکال دوں گا. اس لیے آپ پیچھے لوگوں کو کہہ دیں وہ 2 روایتیں نکالو. سلمان کی عادت ہے فائر ایگزٹ ہمیشہ پہلے بتاتا ہے بلڈنگ میں گھسانے سے پہلے کہ جی اگ لگ گئی نا تو ایتھوں باہر نسنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو 2 روایتیں ہیں بخاری میں، اگر آپ کو نہیں ملیں گی پیش کریں گے آپ کو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، میں نے آپ کو حوالہ دکھا دیا تھا سیرہ اعلام النبلاء سے امام صاحبی کے کہ بندہ سیٹ ہے گا. ٹھیک ہے جی، تو اس سے اب آگے چلتے ہیں. اگلی چیز انہوں نے ہم سے جو ان کو ہم نے دکھانی ہے، یہ ریپیٹ کر دیں بندہ کیا ہے، یہ ریپیٹ کر دیں. وہ ان کو پتہ ہے نا، وہ نکال دیں گے. صحیح، میں نے تو غلط بتایا نا، یہ صحیح والا بتائیں گے. ہاں جی، یہ خود صحیح والا بتائیں گے. آپ دکھائیے گا ذرا دلویہ. نہیں، یہ جو میں نے دکھایا ہے یہ تو ہے ہی نہیں نا. ابھی پروفیسر صاحب ذرا 1 سیکنڈ ٹائم میری بات سن لیں. مردود کرنا بھائی صبر کر لو نا، تم تو نہیں لگ پڑے ہو کر رہے ہو، سن تو لو. ایک سیکنڈ سلمان صاحب صبر کریں، اجازت مانگ کے بات کرو، میرا ٹائم ہے. اچھا اس کا ٹائم تو پورا ہونا، اس کو ڈسٹرب نہ کرنا یار. میرے 1.5 منٹ تھے، یہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. اس کا 1.5 منٹ پورا نہیں تھا فضل بھائی، دوبارہ ٹائم ختم ہو گیا تھا. کہاں ہوا ہے، ایم ہی بول رہے. فیصل تو بھی یار، حوالہ دے. فیصل بھائی اب آپ نے نہیں بولنا، چودھری صاحب آپ نے نہیں بولنا. پروفیسر صاحب میرا 1.5 منٹ ریسٹارٹ کریں پھر میں بات کروں گا، تب تک میں بات نہیں کر رہا. وہ پروفیسر نہیں تھا اویلیبل. ٹائم دوبارہ لگانا یار. میں پیچھے تھوڑا سا میں گھر میں ذرا میسج وغیرہ بھی کر رہا ہوں تو آپ لگا دو. جی ٹھیک ہے، یہ 2 منٹ میں نے لگا دیے. سلمان بھائی 1.30 پہ میں آپ کو روک دوں گا اسٹارٹ. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اتنی دیر پروفیسر بھی میسج کر کے آ جائے، ہم 30 سیکنڈ ویٹ کر لیتے ہیں. آپ کو آگے ٹھیک ہے، چلو صحیح ہو گیا جی. اچھا جی، میں نے ابھی سیرہ اعلام النبلاء سے دلویہ کا حوالہ دکھایا، ٹھیک ہے، اور میں نے ان کو پڑھ کے سنایا، عربی بھی دکھائی، اردو بھی ان کو سنائی. اس کے بعد آگے جب بات چلی انہوں نے کہا یہ وہ دلویہ نہیں ہے، تمہیں اتنا نہیں پتا. بھائی تمہیں پتا ہے نا، جو صحیح والا ہے اس کو پیش کرو. ٹھیک ہے، جب پیش کر دو گے پھر وہاں سے میرا دوسرا سوال نکلے گا کہ یہ شاذ کیسے بنتا ہے، اس کا اصول ہمارے سامنے رکھنا ہے. یہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے بھائی کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے نا میں ان سے ایک سوال چھوٹا سا اور کروں گا. ٹھیک ہے جی. ہائے کتنے پھنس گئے. رجوع کی طرف چلے جاتے نا تو ہم بچ جاتے، شاید بچ جاتے، شاید. وہ رجوع والی پارٹی جو تھی، یہ جناب ان کی جو جنم کنڈلی ہے نا، ٹھیک ہے، علی بن جود کی، وہ آپ لوگ سن لیں، سب کو شوق تھا. علی بن حسن بن الجعد بن عبید الجوری مولا ام سلمہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ کے آزاد کردہ غلام تھے، یا ان کے خاندان سے تعلق تھا. اس بات پہ ہر کسی کا اجماع ہے. انہوں نے امام احمد بن حنبل سے حسن بن علی بن جعد کے بارے میں سوال کیا تو احمد بن حنبل نے فرمایا وہ لوگوں میں سے اس بات جانتے تھے کہ وہ جہمیہ فرقے کے نظریے رکھنے والے ہیں، اس وجہ سے مشہور تھے. الزام تھا، اتہام تھا، لیکن
اب مجھے ان کے بارے میں یاد پہنچی ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا. تو وہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے علی بن جواد کے اوپر کہ بھائی وہ جامعہ تھا تو بھائی اس نے اسے رجوع کر لیا تھا. جس بندے نے یہ کتاب میں نقل کی ہے اسی بندے نے گواہی دی. ٹائم ختم ہو میرے گیا 30 سیکنڈ رہتے ہیں ابھی, میرے 30 سیکنڈ رہتے ہیں دیکھو ابھی. ٹائم ختم ہوا ہوا ہے. پورے ہو گئے اچھا پورے ہو ٹھیک ہے گئے ٹھیک ہے سلمان فیصل بھائی. بھائی دیکھیں میری میرے ایک دو سیکنڈ سوالوں ابھی کے ٹائم جواب نہ دے شروع دیں. کیجیے گا. ایک اچھا سیکنڈ اب آپ کی ٹرن کتنی آپ ابھی فضل کا فیصل کتنا بھائی ٹائم ٹائم لگانا نہ ہے شروع سلمان بھائی؟ کیجیے گا. فیصل بھائی دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایک ایک حوالہ سٹارٹ بس سٹارٹ. او بھائی میرے دونوں سوالوں یہ کے جواب ڈرنا دو. چاہ رہا ہے بچے میں ایسے فیصل نہیں کہاں سے جانے آ دوں گیا گا. بیچ میں؟ فیصل نہ ماما ہے نہ تیرا؟ صبر کرو. میں نہیں او نہیں پروفیسر سر واپس صحیح آؤ کہا اس میں عمر میں. ٹائم بھائی لگاؤ مجھے بھائی. او اپنا کم از ٹائم کم شروع کر. جی جی بھائی نہیں بولے نہیں بولے نہیں بولے. او اپنا بھائی دیکھیں ٹائم پتہ نہیں کیا لگایا ہے, جائے گا. صبر کرو نا ایک سیکنڈ بات ہاں سن جی لو. ایک منٹ. انہوں نے بولا ہے کہ مجھے ایک ایک حوالہ کلیئر پڑھ کے سنایا جائے پورا پورا, نہ کہ صرف سامنے لگایا جائے. تو اس کے لیے 3 منٹ کم ہے, مجھے 6 منٹ 7 منٹ دو تبھی تو بات کلیئر ہوگی. تو عمر بھائی آپ ٹائم پھر سے شروع کریں اور 6 منٹ یا 7 منٹ شروع یہاں نہیں پر ہوگا. لگائیں. یہ جو بول رہا ہے بولنے ہوگا دو اس بھائی, کو. میں نے کہا ہی بھائی نہیں میں ٹائم ٹائم شروع آپ کو دوبارہ دے دیتا ہوں, اس لیے میری بات سنیں. ابھی میں آپ کو دونوں اس لیے بولا تھا یہ نہیں سلمان چلے بھائی, گا, آپ نے یہ نہیں بولا چلے گا. میرے پاس ابھی تم نہیں بولا یہ غلط ہے. عمر آپ بھائی نے مجھے بولا میرے ٹائم پاس ٹائم زیادہ شارٹ دیا ہے. جائے, یہ تو یہ نہیں باجا کہہ ارے رہا میں کہ بھی بابا میری اپنے طرف ٹائم میں تلواریں کام نہ کر رہا آئیں. ہوں نا جو کر رہا ہوں. اور میں تیری بھی طرف اپنے ٹائم میں کر تلواریں رہا ہوں. آئیں گی, تو بھاگنا بھاگنا. میں ٹائم لگا اپنے میرا. ٹائم عمر میں بھائی جب 6 کر رہا منٹ لگاؤ ہوں میرے. یہ ماما لگے تو ایکسٹرا لے گا. عمر بھائی جب ایک بندے نے پوری وہ پھر نہ میرے سے یار مطالبہ کرے پورا پورا پڑھ کے پروفیسر سنا. میری گل سنے نا اے ماما پروفیسر. لگے ایک انہوں بندے ایکسٹرا نے ٹائم چاہیے. سوال جی میری گل سنا, دونوں ایک میوٹ بندے کرو نے ذرا. سوال ہاں کر تیار دینا جی کہ سونا دسو, بھائی. ایک بندہ سوال کر دے دسو جی مولا علی نے پہلو اسلام قبول کیتا یا حضرت ابو بکر نے. سوال تے ہو گیا 10 سیکنڈ دا. جس بیچارے غریب نے ایکسپلین کرنا انہوں تے کو 2 منٹ چاہیے نے نا, اس واسطے انہوں پورا پھر مناظرہ چل ایکسپلین رہا کی ہے کردا ہے. چودھری صاحب, مناظرہ چل رہا ہے 3 منٹ او بھائی برابر نے جو مناظرے مرضی میں کرو. کیسے ہوتا ہے کہ جس کا دعویٰ ہوتا ہے اس کو ہاں. ٹائم زیادہ ملتا ہے. اگلا جواب تو اور دے گا نا پاجن وہ دعویٰ پھر ہوتا ہونا. ہے گا, اودا دعویٰ عمر ہے گا, بھائی میرا نہیں میرا ہے گا. 6 منٹ لگائے جائیں, نہیں تو میں مر گئے ایک بھائی. ایک حوالہ پڑھنے کا قائل نہیں, یار میں صرف آپ سامنے لوگوں کو ڈسپلے میں کروں گا. کہتا ہوں یار آپ لوگوں کے جہل میں یار میں ایک بھائی کام کرو, مسلمان کو دونوں ڈرتے خدا کیوں کا ہو میرے واسطہ حوالوں میری سے, گل میں سن کون سا لو. کھا او میں جاؤں. بھائی پورا تم کہہ رہے ہو کہ میری بوٹی صاف کرو دن صحیح نکل. میری بات سنو. میں او کیا بھائی کہہ رہا ہوں یہ جو تمہاری ماں کی تربیت ہے یہاں نہیں ظاہر کرو نا بات. جلو یار سامنے 3 لائے منٹ گا. میں برابر دونوں کو سب نیچے پڑھو. اتارا بھائی, ایک دوسرے کو تربیت پہ گنا رہے, دونوں کو نیچے اتارا, واپس کال کر کے دوبارہ اوپر آئے. یار یہ تو ویسے دیکھیں, نسل والی گل ہے, ایک دیکھیں. بندہ جدو یار نہیں گل میں نے کر رہا دونوں کو ہے اتارا, پورا نیچے ٹائم دوبارہ دو. کال. مجھے کم از کم نہیں 6 منٹ تو دو, جب حوالہ سامنے لگانا ہے میں تو پڑھوں دیتا گا. ہوں بھائی. تو پہلے اپنا موبائل کا میسج دیکھ, میں تو ایک میسج بھیجا ہے, پہلے وہ پڑھ کہ خدا کا واسطہ ہے لڑائی جھگڑا نہ کرو, اور جو ہے نا اپنی عقل کو نا وہ ہاتھ مارو. اچھا پروفیسر صاحب, یہاں میں پہ نے اب جب ایک ٹاپک پہ سلمان بات بھائی کی ہے, دیکھیں, دیکھیں آپ میں اخلاقی 30 بندے ہیں سیکنڈ آپ کی, لیتا ہوں. تو نہ ہاں کرے دیکھیں, میں پلیز اب یار. سیریس بات کرتا ہوں, اس اس کو کو ٹائم نپٹائیں. دے دیں, دیکھیں 5 منٹ دے دیتے دیکھیں ہیں اس کو. اور ہاں مجھے نہیں کم نہیں از نہیں کم بات 6 سنیں نا. منٹ تو لگاؤ. اور 1 منٹ ابا فضل رکو, مسئلہ حل کرنا ہے نا تو سن لو میری بات, ٹھیک ہے؟ میں کوئی مذاق ٹونٹ نہیں کروں گا اس وقت. دیکھو پروفیسر, اس نے دعویٰ کیا تھا کہ بھائی یہ جو کال ہے نا یہ مردود ہے, اور مردود کے لیے اس نے پہلی دلیل دی, دلویہ کے اوپر اعتراض کیا, ٹھیک ہے؟ میں نے دلویہ کا دفاع کر کے چیز دکھا دی. جب میں نے چیز دکھا دی, میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اب دلویہ کے اوپر فردر اپنی ایکسپلین کرو, ٹھیک ہے؟ میرا بالکل صاف ستھرا جائز سوال ہے جس پہ اس نے اعتراض اٹھایا تھا اپنے دعوے کے مطابق, میں نے اس کو رد کر دیا. اب جب میں نے رد کر دیا, اس کا بنتا ہے کہ میرے رد کے اوپر دوبارہ ایویڈنس لے کے آئے. اتنی سی بات ہے, اگر نہیں لائے گا تو بات ختم ہے. پھر 6 منٹ دیے جائیں, اسکرین بڑی کرو جی. میں دیتا 6 ہوں منٹ لگاؤ فیصل بھائی یہاں پہ. کوئی 6 منٹ نہیں ہے. لگاؤں گا او بھائی تم نے زیادہ پانچ کر لگاؤں گا دیا, بھائی, 5 مجھے ٹائم دیا جائے. 3 منٹ ہیں سب کے. 5 منٹ 3 منٹ نہیں 6 منٹ. بسم اللہ الرحمن, اٹھ رکھو ذرا. 5 منٹ دیں پھر اس کے 5 بعد منٹ فیصل, اگر او میرے بھائی بھی 5 پھر سے منٹ شروع لگیں گے کرو تو میرا پھر ٹائم. ٹھیک ہے, ابھی بچے ورنہ تو نہیں. ڈرتا ہے کہ میں کہیں ہاں، بولوں نا یار, تو نہیں, ڈرتا تو ہے. ڈرتا ہے, تو ڈرتا میرا ہے. ٹائم پھر سے شروع کرو, تو یہ درمیان ڈرتا میں ہے. بول رہا ہے. دیکھو او بھائی, بھائی ٹائم 3 پھر سے ہوگا منٹ. 5 بھائی منٹ. آپ ٹائم نہیں نہیں نہیں, بولو, آپ اصول کی بات ہے. او بھائی 3 تم منٹ کیوں سیٹ کاٹ ہوئے رہے ہو تھے. میری بات ہے؟ اس کیوں کو کس ڈرتے بات کیوں پہ ہو ایکسٹرا سلمان ٹائم تم؟ دیا جا رہا ہے؟ ڈرتے کس کیوں وجہ ہو سے تم؟ دیا جا رہا ہے؟ ابھی بتاؤ سے تو تم, صحیح. ابھی سے تیری یہ حالت سلمان بھائی, ہے, اس کو ابھی سے اتنی یہ دیر میں حالت ہے. تو اتنا بول حوالے بھی لینا لگانے سے بھائی. ڈر رہا ہے. پروفیسر, مجھے اللہ کے بندے, وجہ مناظرہ تو دو ہوتا نا. ہی ہے کہ سامنے والے بندے کی بات سنی جائے. تو او میری بھائی, بات وجہ سننے کے تو لیے دو, تیار اس کو نہیں ہے, تو ایکسٹرا یہ کیا ٹائم کیوں کرنے بھائی دیا آئے ہے؟ میں تھلے بیان لگا وا, میرے کو وہ نہیں ذہنی مریض ہے میں کرنا وا. ایک منٹ اپن
ਨਾ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ time ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ ਮੋਡਰੇਟਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲਾਂ 6 ਮਿੰਟ ਲਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀ 6 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵਹਾਣਾ ਹੈ ਵਹਾ ठीक है ओके 6 मिनट लगाओ ठीक है सुनो हाँ ये लाओ यार 5-6 मिनट ये अपना टाइम इसके 6 मिनट लगा दो भाई और बगैर पढ़ाई के हवाले बस साबित होते रहेंगे स्क्रीन बड़ी करो जी जी बाद ले लिया जी घट्टो घट्ट एक बंदे ने मौका तो दो यार एक बंदा
اپنا مقدمہ پورا رکھ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 منٹ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو دلویہ انہوں نے پیش کیا تھا نا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ دلویہ اور ہے وہ دلویہ اور ہے. جو آپ نے پیش کیا وہ لفظ دلویہ نہیں تھا، دوالی کر کے کچھ لکھا ہوا تھا، اور یہ اس روایت میں تو دلویہ بیان کر رہا ہے. تو آپ یہ نہ بولو کہ وہاں بھی دلویہ یہاں بھی دلویہ، تو کون سا دلویہ؟ یہ سیرل اللہ سے جو آپ نے پیش کیا نا، یہ سوال باطل ہے. دوسری بات، آپ علی ابن الجود جہمی تھے تو ایسے تھے ویسے تھے، ام سلمہ کے غلام تھے. میں نے علی ابن الجود پر بھی اعتراض نہیں کیا، میں آپ کو بول رہا ہوں کہ دلویہ یہی روایت 4 جگہ بیان کر رہا ہے. پہلی روایت تاریخ مدینہ الاسلام کے اندر دیکھیے، مدینہ الاسلام کے اندر دلویہ یہی روایت بیان کر رہا ہے، سمیت یحییٰ بن عبد الحمید الجمانی یقول ماتا معاویہ علی غیر اسلام. دوسرا حوالہ سیر الاعلام النبلا، بلکہ وہ اس کے بعد پیش کروں گا. دوسرا حوالہ یہ کتاب ہے اسماء الرجال کی جو ہے مزی کی، اس کے اندر یہ بندہ بیان کرتا ہے اور یہی روایت یحییٰ بن حمید سے بیان کرتا ہے. تیسرا حوالہ، تیسری کتاب یہ ہے سیر اعلام النبلا. یہاں بھی دیکھیں دلویہ کہتا ہے کالا سمیتو یحییٰ بن جو اس کا نام ہے سعید، اور 3 جگہ پر دلویہ نے یہ بات بیان کی یحییٰ بن حمید سے، 1 جگہ بات بیان کی علی ابن الجود سے. تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دلویہ نے غلطی کی ہے روایت بیان کرنے میں، کیونکہ 3 جگہ وہ اور بندے کا نام لے رہا ہے اور 1 جگہ علی ابن الجود کا نام لے رہا ہے. اس کی وضاحت ہم نے خود علی ابن الجود سے کر دی کہ علی ابن الجود، سلمان صاحب یہ آپ کو شاید نظر نہیں آیا تھا پچھلی باری حوالہ، جو تو خود بتاتے ہیں کہ ابو اسحاق صاحب نے ان صحابہ سے روایت کی ہے، اور ان کے اندر ایک صحابی ہے معاویہ بن ابی سفیان، وہ تو ان کو خود صحابی مان رہے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ اس کی اپنی غلطی ہے دلویہ کی، کہ 3 جگہ اور نام لے رہا ہے، 1 جگہ علی بن الجود کا نام لے رہا ہے. شاذ کا مطلب اردو پڑھی ہوتی نا تو پتہ ہوتا ہے، شاذ کا مطلب ہے اصول سے ہٹ کے. ڈکشنری کھول لو، اصول پہ ہی نہیں یہ بات اترتی کہ وہ 1 جگہ اور بندہ بیان کرے اور علی بن الجود خود امیر معاویہ کو صحابی تسلیم کریں. یہ دیکھیں سامنے حوالہ لگا. دوسری بات، ابن الجود کی اپنی کتاب، اس کے اندر وہ سیدنا عمر سے روایت لے کے آتے ہیں کہ لو انہ صحبہ من رسول اللہ، کہ امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. ان کے فضائل میں روایت لے کے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور پڑھ کے بھی سنا دیا. اوکے، تو ثابت ہو گیا کہ وہ خود امیر معاویہ کو علی ابن الجود صحابی مانتے تھے اور ان کی فضیلت کے قائل تھے، اس لیے یہ ثابت ہو جاتا ہے دلویہ کی غلطی. دوسرا حوالہ احمد ابن حنبل کا آپ نے خود پیش کیا کہ احمد ابن حنبل ایسے بندے سے روایت لینے کو جائز نہیں سمجھتے جو صحابہ کو کافر کہے، اور احمد ابن حنبل تو خود احمد ابن حنبل کی فضائل صحابہ ہے، اس کے اندر علی ابن الجود سے روایت آئی ہے. ثابت ہوا یہ روایت مردود ہے، شاذ ہے، اصول کے خلاف ہے. تیسری بات، امام بخاری کہتے ہیں اللہ کی قسم، علی ابن الجود استاد ہے نا بخاری کا، آپ ابھی 2 دن 3 دن پہلے بروڈوں پہ گئے رہے تھے. امام بخاری کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میرا ایک بھی استاد صحابہ کی تنقید کرنے والا نہیں تھا، سارے صحابہ کو ماننے والے تھے. اور یہ حوالہ میں آپ کو تب دکھاؤں گا جب آپ اپنی ٹن میں جو امام بخاری کی طرف بات منسوب کی تھی اس کا حوالہ پیش کریں گے. اور دوسری بات، آپ نے کتاب سے ثابت کرنا ہے کہ علی ابن الجود ام سلمہ کا غلام ہے، یہ آپ نے چس ماری ہے. ایک صحیح روایت نہیں، ایک صحیح حوالہ نہیں، ام سلمہ کا آپ نے غلام اٹھا کے بنا دیا علی ابن الجود کو. میرے پوائنٹ یہاں پہ کلیئر ہو گئے کہ علی ابن الجود خود امیر معاویہ کو صحابی مانتا ہے، اس کے فضائل نقل کرتا ہے، لہٰذا یہ دلویہ کی غلطی ہے. ایک بندہ اپنے بارے خود بیان کرے، چودھری طیب خود کہ میں فلانے کو یہ مانتا ہوں، اور سلمان آگے کہ چودھری طیب تو فلانے کی تنقید کرتا ہے، تو طیب کی بات مانی جائے گی، تیری یہاں پہ سلمان کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ ہے میرا پوائنٹ جو آپ سمجھ نہیں پا رہے. ہمت کرو، پوائنٹ پہ آؤ. اور چوتھی بات یہ حوالہ لیں.
चौथी बात ये कि अभी मैं आपको आप पे सवाल रखता हूँ, हम हमेशा डिफेंडिंग पोजीशन में नहीं ना खेलते। आपने हम पर इतराज किया कि हम ऐसे बंदों से रिवायतें लेते हैं जिन्होंने सहाबा को काफिर कहा हुआ है। हम आपको कहते हैं कि आप ऐसे बंदों से रिवायतें लेते हो जुरारा इब्ने उइन से, जिसके बारे में इमाम जाफर सादिक फरमाते लान अल्लाह अला जुरारा, लान अल्लाह अला जुरारा, लान अल्लाह अला जुरारा। अल्लाह ताला मारिफत और रिजाल उसके अंदर ये रिवायत सनद ऊपर लिखी। आप आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, आउट ऑफ द टॉपिक जा की रहे हैं। बात नहीं आ रही, रुकिए मेरा 1 मिनट फिर से लगाया जाए। पूरा इमाम मिलेगा। हाँ ओ भाई टाइम फिर से। आप लोग हम पे इतराज करो कि हमने ऐसे बंदे से रिवायत ली जो सहाबा को काफिर कहता है। जो मैंने साबित कर दिया वो असूलों पे पूरी नहीं उतरती, दलविया की गलती है। और तुम्हारे रावी के बारे में जिससे आदि असूलें काफी पड़ी है, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं इस पर अल्लाह की लानत हो। अगर तुमको मैं तो इन किताबों को मानता नहीं, तो इनको लिखने वालों पर, इनको मानने वालों पर तू लानत करके जाएगा, क्योंकि झूठों पे अल्लाह की लानत है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लान अल्लाह अला जुरारा। चौथी बात, जैसे तुमने बुखारी की रिवायत पढ़ी, तो मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ तो गधे से भी रिवायत है। काफी गधा अपने बाप से बयान करता है, और वो गधा अपने बाप से बयान करता है, और वो अनजिद्दा और वो अपने दादे। तो गधे और कुत्तों बिल्लों से रिवायतें आपके यहाँ हैं, गधा बयान करता है रिवायत, हमारे यहाँ नहीं है। तो मालिक अश्तर की भी अगले टर्न में चलो मैं पेश करता हूँ, टाइम खत्म हो गया, अभी मेरे पॉइंट पे रहना। वैसे ये मेरे पॉइंट्स पे जैसे रहा है ना, 2 सवालों पे जिस पे नहीं आ सका बेचारा, तो उधर अब इनको क्लोजिंग करते हैं। इनकी नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनको नीचे से मज़ा आता है। सबसे पहले तो बिल्लियों का जो बाप है ना, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हो, ठीक है, कुत्ते और घोड़े गधे ले आए हो, बिल्लियों के जो बाप है ना, उसको खलीफा राशिद नंबर 2 उन्होंने उनको पता क्या बोला था कि तुम अल्लाह के दुश्मन हो, लस्तु अदुवुल्लाह वला अदु किताब ही, अल्लाह के भी दुश्मन हो और उसकी किताब के भी दुश्मन हो। तो एलो असी जुरारा नू की करना है, जदों साबी रसूल दा सुन्नत मौजूद हैगी है, एलो पहली साइड ते रखो। अगे चलो जी, उन्होंने कहा जी उम्मे सलमा का गुलाम है, साबित करो। ठीक है जी, हम साबित कर देंगे, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम आपको ये साबित करें, जैसे कि सलमान भाई ने कहा कि अहमद बिन हंबल से, जैसे उन्होंने कहा कि ऐसे बंदे से रिवायत नहीं ली जा सकती। हाँ जी बिल्कुल, आपको दिखाते हैं, हवाले के साथ दिखाते हैं। अब हम आपको वो किताब दिखाते हैं जो हमने विंडो पे नहीं रखी हुई थी, अंदर तानू मिल्क शेक पवा के सोना वखा के बेचांगे, वो मिल्क शेक पैसे पूरे करेगा। ठीक हो गया जनाब। हेलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए किताब दा ना है जी किताब मन रवी अनहुमुल बुखारी फी सही, इब्ने अदी की किताब है। तुसी ते हवाले लांदे हो ना, ते नहीं पढ़दे, 3-3 सेकंड दे, ते मैं लाए बगैर पढ़ रहा। किताब मन रवी अनहुमुल बुखारी फी सही, वहां पे इब्ने अदी साहब सफ़ा नंबर 155 पे क्या फरमाते हैं, आइए सुनते हैं वो क्या फरमाते हैं। वो फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया अली बिन जाद से अहादीस लिख लिया करो, बुम बुम बुम, अली बिन जाद से अहादीस लिख लिया करो, क्योंकि इनके पास रिवायत की गई बहुत खूबसूरत और कीमती अहादीस हैं। काला अहमद बिन हंबल अक्तबू अन अली बिन जाद फ़इन इंदहु अशिया हसाना। ठीक है जी, एलो सांबो, ठीक हो गया जी। होर की चाहिए, मेरे ते 4 मिनट मैं तो सोनिया सिगरेट पी के बाहरों आ जा। इन्ने सवाल कीते सी, शायद शाज का पढ़ा होता तो पता होता शाज क्या होता है, शाज का पढ़ा होता तो पता। भाई मैंने कहा था दिखाओ, उस कॉल पे फिट करो। यहाँ पे अमूमी कलमा नहीं है, यहाँ पे तखसीस हो गई है। जब प्यारे भाई तखसीस हो जाती है ना, आप तो पैदा होते से मनाजरे कर रहे हैं ना, आप दावे करते हैं, तो भाई आज शौक पूरा हो गया। तखसीस है यहाँ पे, साबित करो फलां फलां अमूमी बात की वजह से फलां फलां जी अच्छी जो हो गया। हाँ नहीं ठीक है जी, तुसी कर दे रही, मैं सानू तो कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है जी, अहमद इब्न हंबल ने कह दिया जी हदीस ले सकते हो, गल ही मुक गई। उसने ये भी बता दिया कि उसका रुजू भी साबित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अहमद बिन हंबल के पास, नतीजा ले लें अब, अहमद बिन हंबल के पास जो एतराज़ात आए थे उसके बारे में अहमद बिन हंबल ने खुद क्लियर किए हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक हो गया जी, लो सांभो। होर जान तो पहला साढ़े को एक हवाला तुसी ज़रूर लेना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं यार। एक तो यार ये बड़ा मसला है यहाँ पे।
हाँ उम्मे सलमा वाला सवाल रह गया, मैं सोच रहा था जी क्या है। हाँ जी किताब ले लो जी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, फिर बाद च पिटना है। टॉपिक पे रहना, टॉपिक पे रहना। कौन टॉपिक पे चला गया? कोई जुरारा पे चला गया, कोई खोतों पे चला गया। जी जिधर जिधर जाओगे वहीं से वापस लेके आऊँगा, मगर मसला ये है कि तुम्हारी कहीं और से पकड़ के वापस लाऊंगा। एनीवेज, अच्छा जी, इन्होंने फरमाया कि जी साबित करें किताब मौसूआतुल अक़वालिल इमाम अहमद। चलो यार अज हवाला विखाई देने तुहानू, ठीक है जी। एलो तुसी कहंदे हो जी कि एलो जी ए किताब हैगी है जी, किताब मौसूआत अक़वाल अहमद बिन हम्बल फिर रिजाल हदीस व इल्ला, ठीक है जी। यहाँ पे ये क्या फरमाते हैं, हसन बिन अली बिन जाद उबैद जौरी मौला उम्मे सलमा। हो गया हो गया हो गया, आज फ्यूज हो गया, ठीक है जी। अब इतना टाइम है मेरे पास, या अल्लाह मैं क्या करूं, कोई ग्रिल श्रिल चिकन ही आज खावांगा मैं यार, मैनू लग रहा है। अच्छा और कुछ दिखाता हूँ, चलें तबरुकन कुछ दिखाता हूँ। 6 मिनट मांगे थे ना बेटा, तुम्हारे लिए 3 मिनट अच्छे थे, वो तो 5-5 सेकंड के हवाले सही रहते हैं तुम्हारे लिए, जो कोई पढ़ ही नहीं सकता। को पढ़ के कभी सुनाओ हमें। अच्छा जी, अब गलत गलत फाइलें खुल गई हैं, वैसे ही मेरे पे 295 सी लग जाएगी, मैं बंद कर रहा हूँ, ठहर जाओ। अच्छा जी, अब हम आपको दिखाते हैं कि इमाम हजर अस्कलानी क्या फरमाते हैं, ठीक है। जिन्होंने साहबी की तारीफ़ की है उन्होंने तो वहम नहीं हो सकता ना मुंडियो, और नहीं हो सकता, ठीक है। यकीन आएगा, ठीक है। शियात नहीं हैगा, नहीं बच गए। आ लो जी, जिल्द नंबर 2 इंज वाले लांदे ने अज सीख लेना, ठीक है जी। ए है जी सारा। अच्छा ये देखो आबा फजल स्टाइल, ये देखो जी, ये मैंने लगाया यहाँ पे, साबित हो गया कि इमाम अहमद बिन जाद जो है वो बिल्कुल सही था, और जो बात की थी बिल्कुल सही की थी। चलो जी साबित हो गया। कैमरा बंद कर दो। वाह जी वाह, ए मनाजरे कर देने, ना करो मरो, ए मनाजरे कर देने यार, मेरा टाइम है ना यार, मैं क्या करूँ। चले मैं आपको एंटरटेनमेंट दे देता हूँ, फिर मेरे 30 सेकंड आखिरी रह गए हैं। अब मैं एक वीडियो वाला लगाना चाहता हूँ, और बीच में नहीं बोलना, मेरा तुमने खुद कहा तुम्हें देता हूँ यार अबुल फजल मैंने कब कहा, मैंने कहा चुप कर जाओ, मुझे मेरा अभी टाइम तुमने कहा, मैंने नहीं कहा, तेरे कान बहरे हो गए हैं। अबुल फजल तू म्यूट ही रख यार। सेक्स में ना यार, अभी मेरा दिल नहीं है मुंह गंदा करने का। ओ यार खुदा दा नाम लो यार, मुनाजरा कर रहे हो कि अपनी भैन चो तुसी हुन टाइम में यकियां शुरू कर दो कर यार। अबुल फजल तू कर जेड़ी गल कर ना। बात ये है कि ओरल सेक्स पे बात करके मैं मुंह गंदा नहीं करना चाहता। क्लिप काटू, ओ क्लिप काटू, ना पूरा लेकर सलमान भाई, पता नहीं पूरा लेकर आपने बड़ी यहूदियों वाले काम करता है। यहूदी भी आधी आयतें दिखा के आधी छुपाते थे। ना झूठे, मेरा माइक म्यूट किया जाए भाई। आधा क्लिप लेके आना है। पूरा क्लिप ये है कि ओरल सेक्स पे बात करके मुंह गंदा नहीं हम करना चाहते, कुरान की बात कर रहे हैं। ये है बात, इधर जी भाई इसने आधा क्लिप लेके आना, मेरा टाइम फिर से लगाओ। ये बोल रहे हैं अब्बुल फजल भाई मेरी गल सुनो ना, मेरी मैं ਤੁਹਾਡਾ टाइम दोबारा ਛੱਡ ਦਿਓ। अगर टाइम पूरा हो गया, अब पोस्टपोन करेंगे। भाई मेरे 6 मिनट लगाओ, सबर करो ना सलमान साहब, भागना नहीं। आज अब्बा फजल साहब खुद आए आपसे बात करने को, चुप करके बैठो। किया था आपको टाइम चुप बताया करके गया था, बैठो भाई, मेरी बारी है। वो टाइम मुकम्मल हो गया है। वो इसको नीचे फेंको, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। चुप करके बैठ, चुप करके बैठ, जवाब सुनना। सलमान भाई ਹੁਣ जरा म्यूट करके बोलो ना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ सुन लो। गधेयां तो रवायता लेना लियो। पहली बात मैं लाना हमने इनको कहा था। अब्बुल फजल मेरी गाल सुन ना, अब्बुल फजल मेरी गाल सुन, मेरी गाल सुन। पहले नंबर पे तो मेरी बारी है, चुप कर, मेरी बारी एक मिनट यार गाल तो सुन है भाई। 6 मिनट लगाओ, मेरे कुछ से टाइम खा रहा है मेरा। ऐसे नहीं है यार, ऐसे नहीं है। ओए ओए सलमान भाई चुप म्यूट रखना, कर तुझे लो। मैं बताता हूं तमीज से कुत्ते बिल्लियां तो रवायता लेना लियो। ओ भैन दा म्यूट करो एक मिनट यार, ਉਹਨੇ अपना टाइम लिया ना उन अब्बुल फजल नु यार। 6 मिनट अपना टाइम दे दो सलमान भाई साहब। मनाजरा चल रहा है, टाइम क्या कर रहे हैं आप? चुप करना, टाइम लगा। मुनाजरे की टाइम दे रहा है, मुनाजरा रौला पाना है। सुन लेना, मेरी बारी हो गई, अब तू डरता क्यों है जवाब देने से? सलमान भाई सुनो बात और सलमान भाई वो बाइबल ओ यार मेरा टाइम लगा, मेरा बंदा डर क्यों रहा है? चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ 6 ਮਿੰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 3-3 ਮਿੰਟ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਪਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ 6 ਮਿੰਟ ਲਗਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ,
पहली बात नहीं ये कि नहीं तू हमने रवायत इनको तू मेरी गल सुन तू मेरी गल सुन ना ओए गल सुन तू जेड़ी गल है ना है उस टॉपिक ते गल कर छड़ तू हाँ किसी जो कोते इनको को लइए बिल्कुल खोते को इनके लइए सारे जिदे को लइए इतराजात के जवाब दूंगा। 6 मिनट लगाए जाएं जी। हाँ बस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ और ਮਦਦ तैयब इन्हां ने मुनाजरा मुनूजरा ना, कोई नहीं नहीं यार मेरी बारी है, गाला आप लोग कढनियां वा बोलने कली वली कर वो क्यों खली वली करो, टाइम लगाओ मेरा। लगा यार टाइम मेरा ए आला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो सलमान साहब ये जो आपका मीसना और ये हिजड़ाना लहजा है ना ऐसे वैसे करके आप मुनाजरे में हैं, सीधी तरह गुफ्तगू कीजिए। जो आपने मिमिक्री सीखी है ना अपने पता नहीं घर से या किधर से, वो मुनाजरे में ना करा करें। पहली बात ये कि हमने आपको 3 रिवायतें दी, एक तारीखुल इस्लाम से, दूसरी अस्मा और रिजाल से, तीसरी सीरल अलामिन नुबला से, जिसको आपको नाम भी नहीं लेना आता। हमने आपको बताया कि दलविया यही रिवायत जब बयान करता है यहया की तरफ बयान करता है, आपने उस पे कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली, जवाब ही नहीं दिया। हिम्मत करना, एक्टिंग तो तू बड़ी है, मिमिक्री ड्रामेबाजी तो आप बड़ी करता है, जवाब तेरे से दिए नहीं जाते। और जहां तक अबू हुरैरा को बिलियों वाला कार कह रहा है ना बगैर रिवायत पेश किए मेड इन कूफा, तो मुस्नद अहमद की सही रिवायत बताना कि कतूरे किसने अपने घर में पाले थे। ये मेरा आप लोगों के लिए सवाल है कि आपने बताना है वो कौन हस्ती सी जिसने घर में कुत्ते पाले। तू थले बो तो हाँ ये कुछ ही करना भाई पब्लिक जो है ना माशाल्लाह अपने दुआ में काम साबित कर लिया जी। मुनाजरा खत्म हो चुका हुआ बकवास क्या मार रहे हैं बंदों को लेकर जरा उनके आप मेहरबानी करिए मुनाजरा भाई जाओ अपने अपने घर आओ, मुनाजरा खत्म हो गया। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਬਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ अच्छा ਦਾ ਆਖ वैसे ਦਿੱਤਾ। ਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਤੇ पब्लिक ਕੀੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡਾ। मैं पब्लिक ਨੂੰ ਹਸੂਲੇ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੱਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦਲਵੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਲਵੀਆ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਅਬਾ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਲਵੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ मतलब 90% ठीक है। यार उमर भाई जब देखो मेरी बात सुन लो एक सेकंड, जब वो इतराज करता है या तो आप तब रोको। नहीं ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ मुनाजरा खत्म, मुझे थोड़ा सा अपने वर्डिक देने दो। गलत बात है यार अब मेरे भाई, देखो जब बंदा इतराज करे ना उसको तब रोको। जब वो इतराज कर देता है आप लोग तब कहते हो जवाब। यार जब वो एक बंदा चला गया ना, मैंने उसे खुद नीचे गिराया ना, तो यार अब अल्लाह के देखिए बंदे टोंट मैं क्यों बता मारते देता हो हूँ सुने, सलमान भाई यहाँ पे अगर नहीं है तो मैं दिखा दूंगा। कुछ लोगों ने सूर पाले हुए थे घर में, सलमान तो ये भाई ने- साहबा की क्या गलती है? आप लोग आपस में बात करें यार ना मुझे थोड़े। 2 मिनट ये भाई देना जरा, 2 मिनट बस। देखिए जो दलविया है ना, सलमान भाई ने जो तुम दिखाई है ना वो उसमें रजाल की किताब में से, वो दलविया नहीं है, वो दलवी है, ठीक है जी तो यही दलविया- मैं बोल रहा हूँ, गलत पेश कर रहे हैं। हाँ चलो यार कोई मसला नहीं, उसे गलती हो सकती है, वो पेश कर दे। आगे सुनो ना, दलविया मुनाजरे जो है में ना, देखो यार एक सेकंड, यार सुन लो, अल्लाह रसूल दा वास्ता किते मेरे मुंह कोई मां भैन दी गाल ही निकल जानी है। दलविया ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲਕਬ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੱਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਲੱਭ ਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦਲਵੀਆ। 3 ਦਲਵੀਆ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸਮ ਰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਕਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲਵੀਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਸ ਟਾਪਕ ਤੇ ਤੂੰ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਬਾ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। तैयब साहब दावा इसने की है ना, यार तैयब भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर आप कहते हो ना चैलेंज इसने किया है। तैयब भाई अगर आप कहते हो ना मैं उसके ऐसे कुत्तों बिल्लों वाली जो रवायतें हैं ये ना पढ़ूं, एक देखो दलविया जोगी ने नीचे एक लिखा है, सेकंड उमर भाई, ज़ियाद बिन देखो यार, अय्यूब, यार। एक दलविया है इब्राहिम जी। चलो बोले बोला देखो जब वो रिवायत पेश कर रहा था ना अबू हुरैरा वाली, आपको तब टोकना चाहिए था कि ये आउट ऑफ टॉपिक है। एक जब वो इतराज कर लेता है तो हम पे फर्ज है जवाब देना, आप तब टोकते हो। हमने सिंपली देखो यार एक बस 3 मिनट छोटी सी बात सुन लो। हमने इसको दिखाया कि दलविया ने रिवायत बयान करने में गलती की है। अली इब्न अल-जौद खुद माविया को अपनी किताब में कहते हैं साहबी रसूल है। नहीं, उमर लेकिन अब्बा फजल साहब देखें, ईमानदारी ये है कि अगर मैंने उसकी गलती बताई ना, मैं आपकी भी गलती बताता हूँ भाई। आपने जो असूल ये बनाया ना कि उस रवायत में ये आ गया, इस रवायत में ये आ गया, उस रवायत में, आपका ये असूल गलत है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इस रवायत जिसके ऊपर बात चल रही है ना, हमारा जो मुनाजरा तय था या जो हमारी तहकीक है वो है रवायत अहमद बिन हम्बल की। उसमें 3 रावी हैं। आपने उसमें बोला कि अहमद बिन हम्बल का बेटा, उसमें एक रावी अहमद बिन हम्बल खुद है जो बोलता है समी तो अबा अब्दुल्ला, और अबा अब्दुल्ला जो है अहमद बिन हम्बल की अपनी कुनीयत है भाई, अब्दुल्ला उसके बेटे का नाम है। किताब उसकी है ना मसाइल अहमद इब्न आप हम्बल। यहाँ पे भी गलत है ना, और नहीं उसकी लिखने वाला ही वो अब है। दूसरी। हाँ तो आगे सुनो आप ना, किताब आपने का पहला बोला उसका सफा बेटा खोलें, रावी उस पे है। अब्दुल्ला अहमद इब्न हम्बल के बेटे का नाम लिखा है। ये आपकी
गलत अरे गलती उसमें नहीं लिखा है। होगा, लेकिन वो जो रवायत में रावी है ना ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ वो ਭਾਈ ਮੈਂ अब्बा ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा ਗੱਲ है। ਦੱਸਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਪਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ भाई ਤੁਹਾਨੂੰ मैंने तो ਹਕੀਕਤ उन्होंने ਗੱਲ क्या ਦੱਸਾਂ नहीं करना, सलमान ने भी क्या ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਟਾਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪ यही ਕਰੇ मैं ਨਾ बताना चाह रहा हूँ, हम दिखा रहे हैं कि बुखारी कहता है, बुखारी एक सेकंड, हम दिखा रहे हैं बुखारी कहता है मेरा एक एक उस्ताद साहबा को जिन साहब भाई साहब मेरा चैलेंज है पूरी, सुनने जिन भाई मेरा चैलेंज है ये सिर्फ अब्बा फजल को एक्सक्लूड करके, इसके अलावा किसी और को इसके ऊपर गांड में खुजली हो ना तो मेरे साथ टाइम फिक्स कर ले भाई, अब्बा फजल के अलावा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ ਜੈਨੂਨ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਈ ਦੇਣੇ ਆ ओके 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 अच्छा